بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا کیونکہ میری بہن کا میرے ماموں کے گھر رشتہ ہوا تھا۔ میری بہن بھی میرے ماموں کے بیٹے کو بہت پسند کرتی تھی اور وہ بھی کرتا تھا۔ میرے والد اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں تھے کیونکہ وہ میری بہن کا رشتہ اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ اچانک میری بہن بیمار ہو گئی۔ ہم اسے ہسپتال لے گئے، کافی اس کا علاج کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کو کینسر ہے، لیکن وہ آخری سٹیج پر ہے، اس لیے وہ بچ نہیں سکتی۔ خیر، ہم نے کوشش کی تو بہت، لیکن شاید میری بہن کی زندگی بہت کم تھی، اس لیے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے والد نے بھی میری بہن کی بیماری کو کچھ زیادہ سیریس نہ لیا۔ اس بات کا اندازہ ہم سب گھر والوں کو بخوبی تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یا تو خود اس گھر سے نکل جاؤں یا پھر اپنے والد کو نکال دوں، یا ہم سب گھر چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ میں نے یہ بات اپنی والدہ کو کہی تو وہ کہنے لگی، ایسا مت کرو، ہماری بدنامی ہوگی اور ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ تمہاری 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں اور تم دونوں بہن بھائی بھی ہو۔ جب تم سب کا رشتہ کروں گی تو ہم سب کے لیے یہ بات شرمندگی بن جائے گی۔ جبکہ مجھے اپنی ماں کی باتیں سمجھ آئی تھیں۔ مجھے تو اپنی فکر نہیں تھی، لیکن اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کی بہت ہی فکر ستا رہی تھی۔ باجی نے مرتے وقت ایک ہی بات کی تھی کہ باقی کے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، اور میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے ہمارے گھر میں مشکلات پیدا ہوتی ہوں۔ اس حادثے کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میرے والد نے میری شادی کے بارے میں گھر میں بات چیت شروع کر دی۔ میری شادی کو لے کر کوئی بھی خوش نہ تھا۔ باجی کے انتقال کو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، ابو کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران تھا۔ میرے چھوٹے بھائی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ میں اپنے منہ سے کوئی الفاظ نہ نکال سکوں۔ ہم لوگ اپنے باپ کی بہت عزت کرتے تھے، بھلے وہ جیسے بھی انسان تھے، لیکن ہمارے لیے قابل احترام تھے۔ میں نے تمہارے لیے اپنے بھائی کی لڑکی کو منتخب کر لیا ہے۔ میں تمہاری شادی اسی سے ہی کروں گا، چاہے کچھ بھی ہوتا ہو جائے۔
وہی تمہاری دلہن بن کر آئے گی۔ جبکہ میں انہیں حیران ہو کر دیکھ رہا تھا کہ کوئی باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے جس کی بیٹی کو مرے ہوئے ابھی 40 دن بھی نہیں ہوئے تھے، وہ ایسی بات کو کیسے بول سکتا ہے؟ لیکن میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی، خاموش رہنے میں ہی سکون اطمینان جانا تھا۔ وہ بول کر میرے کمرے سے جا چکے تھے، جبکہ ان کے جاتے ہی میں اماں کی جانب مڑا تھا۔ اماں، مجھے کوئی بھی رشتہ ابھی قبول نہیں ہے، بول دیجیے گا اپنے شوہر سے کہ میں ابھی شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں۔ ان کی بیٹی تو نہیں مری، لیکن میری بہن اس دنیا سے جا چکی ہے۔ کبھی میں اپنے حواس میں نہیں ہوں۔ ابھی اگر مجھے کسی نے بھی اس کام کے لیے زور دیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ پھر میں وہاں سے نکل کر اپنے گھر سے ہی نکلتا چلا گیا تھا۔ میں رات کو جب گھر واپس آیا تو مجھے اپنی چھوٹی بہن سے معلوم ہوا کہ امی جان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے اور وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے، اپنے کمرے میں سکون کر رہی ہے، اور مسلسل ہی وہ آپ کو پکارتی ہے، ایک بار آپ ان سے مل لیں۔ باجی کی موت نے مجھے اتنا ڈرا دیا تھا، باجی کی موت نے مجھے اتنا خوف زدہ کر دیا تھا کہ اماں جان کی طبیعت کا سن کر بے ساختہ کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر رو پڑیں۔ میں فوراً ہی ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ وہ روتے ہوئے میرے سینے پر سر رکھ کر بولی، دیکھو بیٹا، ایسا ظلم مت کرو، تمہارے ابا جان مجھے اور تم سب کو گھر سے نکال دیں گے اگر تم نے شادی کے لیے ہاں نہیں کی۔ تم نہیں جانتے وہ بہت ہی جذباتی ہو چکے ہیں، ہر ایک کو اپنی پسند کے مطابق ہی ڈھالنا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے کوئی ایسا قدم مت اٹھاؤ جس کی وجہ سے ہماری بدنامی ہو اور کل کو تمہارے لیے اور تمہاری بہن کے لیے کوئی مسئلہ بنے۔ میں نے کہا، اماں جان، آپ جو بھی مجھے حکم دیں گی میں اس کو قبول کروں گا۔ میں آپ کی خاطر شادی کر لوں گا، لیکن کچھ ماہ کچھ عرصہ ٹھہر جائیں۔ میں اتنی جلدی شادی کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ لوگ میری طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ ابھی بہن کو مرے 40 دن بھی نہیں گزرے اور ان کے گھر میں شادیاں ہونے لگی ہیں۔ میری ماں یہ بات سن کر فوراً ہی راضی ہو گئی، وہ بھی اتنی جلدی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھیں۔ ہم دونوں ہی ماں بیٹے اس بات سے واقف تھے کہ میرا باپ تو پوری کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ رات کو امی جان نے کہا کہ میں نے بیٹے سے بات کی ہے لیکن وہ نہیں مانا۔ میرے والد خاموش ہو گئے۔ اگلے دن صبح ہم ناشتے کے لیے ٹیبل پر بیٹھے تھے تو میرے والد کہنے لگے کہ شادی مہینے بعد ہوگی۔
تو تم دونوں ماں بیٹے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ شادی تو اگلے مہینے ہی ہوگی، ورنہ تم لوگ راضی نہیں ہوئے تو میں تم سب کو گھر سے نکال دوں گا اور اس گھر کو بیچ کر خود بھی چلا جاؤں گا اور اپنی ساری جائیداد بیچ دوں گا اور تمہاری ماں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا، کیونکہ میری والدہ نے مجھے کہہ دیا تھا، اس لیے میں شادی کے لیے مان گیا۔ کیونکہ وقت رکتا نہیں ہے، وہ پر لگا کر اٹھ جاتا ہے۔ مہینہ ایسے ہی گزر گیا۔ میرے والد نے بڑے زور و شور سے میری شادی کی تیاریاں کیں، ہر قسم کی خوشیاں کی گئیں، لیکن کوئی بھی میرے گھر کا افراد خوش نہیں تھا۔ مجھے شادی کے روز اپنی بہن کی بہت یاد آئی تھی۔ خیر، مہندی کے اگلے روز ہم بارات کے لیے چلے گئے، کیونکہ ہماری بارات ایک میرج ہال میں کی گئی تھی، اس لیے ہم جلد ہی ٹائم سے گھر واپس آ گئے۔ شام کے تقریباً 6 بجے ہماری بارات واپس آ گئی۔ اگلے دن ولیمہ تھا، کیونکہ گھر میں ابو کے بعد میں گھر کا ایک ذمہ دار مرد تھا، اس لیے مجھے سب کام دیکھنے تھے۔ خیر، ولیمہ بھی ہو گیا اور اگلے دن میں سسرال کے گھر مطلب اپنے چچا کے گھر چلا گیا۔ شام کو میں اپنی بیگم کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ میری بیوی بہت اچھی اور نیک عورت تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، اگرچہ کہ مجھے پہلے تو ان سے محبت نہیں تھی، لیکن اب ایسا ایسا ہونے لگی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ خیر، اب میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنی بہن اور اپنے بھائی کی جلد سے جلد شادی کر دوں۔ بھائی کی تو پھر بھی خیر ہوتی ہے، لیکن بہن کی جتنی جلدی ہو سکے اس کا فرض ادا کر دینا چاہیے۔ خیر، میں نے اپنی والدہ کو کہا اور اپنی بہن کے رشتہ تلاش کرنے لگا۔ رشتہ کروانے والی ماسی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ میری بہن کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کریں۔ کافی تلاش کے بعد ہمیں ایک اچھا رشتہ مل گیا۔ میں نے اپنی بہن کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ خیر، پتہ نہیں میرے والد کو کیا ہوا، انہوں نے بھی اس مسئلے میں ٹانگ نہ اڑائی۔ پہلے تو گھر کا ہر کام، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ خود سرا انجام دیتے تھے، یا پھر جو بھی ہوتا تھا ان کے حکم پر ہوتا تھا، لیکن شاید اب وہ خاموش ہو گئے تھے۔ خیر، میں اپنی بہن کی شادیاں کی تیاریاں شروع کی، جہیز وغیرہ بھی خود بنایا اور دھوم دھام سے شادی کی۔ میری بہن بھی اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ اب شادی کی باری میرے چھوٹے بھائی کی تھی۔ وہ کہنے لگا، بھائی، میری تعلیم مکمل ہو چکی ہے، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی بلکہ اپنا کیریئر بنانا ہے۔ میں نے پوچھا، تم چاہتے کیا ہو؟ اصل میں تمہارے دل میں کیا ہے؟
یہ بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں، میں وہاں حج عمرہ بھی کر لوں گا، میری اچھی خاصی تعلیم ہے، ڈگری بھی ہے، وہاں مجھے کوئی اچھی سی جاب مل جائے گی، یا امید ہے، اور میں سعودیہ میں پیسے کماؤں گا، آپ کو اور امی ابو کو حج بھی کروا دوں گا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آ کر اپنا کاروبار بھی کر لوں گا اور شادی بھی کر لوں گا۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے شادی کی۔ خیر میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی اور ویزے کا انتظام کیا اور پھر ٹکٹ کرا کر اپنے بھائی کو سعودی عرب بھیج دیا۔ ہمارے دور کے ایک رشتہ دار تھے جو سعودی عرب میں مقیم تھے، ان کا اپنا بزنس تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو ان کے پاس بھیج دیا تاکہ آگے جا کر میرے بھائی کو آسانیاں ہوں، یا تو وہ اپنے ساتھ میرے بھائی کو رکھ لیں گے یا پھر کوئی اچھی سی نوکری لگوا دیں گے۔ میرا بھائی بھی ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار لڑکا تھا۔ اس نے بہت محنت کی اور تقریباً 1 سال کے بعد ہم سب کو ایک خوشخبری دی۔ وہ یہ تھی کہ ہم سب فیملی کو اس نے عمرے پر سعودیہ بلایا تھا۔ ہم عمرے پر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت بڑی خوشخبری دی۔ وہ یہ تھی کہ میں باپ بننے والا تھا۔ یہ سن کر ہمارے گھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت اور ننھی سی بیٹی سے نوازا۔ میں بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام اپنی بہن کے نام پر رکھا جو کہ برسوں پہلے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ 5 سال کے بعد میرا بھائی گھر واپس آیا تو میں نے بھائی کے واپس آنے سے پہلے ہی ایک اچھا سا رشتہ اس کے لیے تلاش کر رکھا تھا۔ بھائی کے آنے کے بعد میں نے اپنے بھائی کی شادی کر دی۔ میرا بھائی کیونکہ 2 ماہ کی چھٹی پر آیا تھا، اس کی چھٹی ختم ہونے لگی تھی، واپس جانے لگا تو میں نے کہا کہ بھابھی کو تم یہیں چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ اچھا نہیں ہے، اور ویسے بھی تم بار بار پاکستان آؤ گے تو مسئلہ ہوگا اور پیسے بھی بہت زیادہ خرچ ہوں گے، اس سے بہتر ہے کہ تم بھابھی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ ابھی تو ممکن نہیں ہے، واپس جا کر میں اس کا ویزا لگوا دوں گا اور اس کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ میں نے اپنے بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بھائی واپس سعودیہ چلا گیا۔ 3 مہینوں کے بعد بھائی نے میری بھابھی کا ویزا لگوایا اور اس کو بھی اپنے پاس سعودی عرب بلا لیا۔ میری شادی کو تقریباً 6 سال ہو چکے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی جو کہ 4 سال کی ہو چکی تھی۔ 4 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میرا والد بھی ہم سب کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، جو کہ پہلے بہت غصہ کرتے تھے، اب کافی بدل گئے ہیں۔
میری بیوی بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ الحمدللہ اب میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔